بسم اللہ الرحمن الرحیم چیپٹر 18 پروفیٹک گائیڈنس فار ماڈرن سویلائزیشن، ایک جدید تہذیب کے لیے جو نبوی ہدایت ہے اس کے بارے میں آج بات ہوگی۔ دا ماڈرن ورلڈ فیسز انپریسیڈنٹڈ چیلنجز، جو جدید دنیا ہے وہ بے تحاشا مسائل کا شکار ہے۔ ایکولوجیکل کولیپس یعنی ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے جو زمین کا جو قدرتی اور فطرتی ماحول ہے وہ تباہ ہو رہا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس وداؤٹ کانشنس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو اے آئی ہے یہ اگر آپ کے جو ڈیفنس سسٹمز ہیں، خاص طور پہ آپ کے جو نیوکلیئر سسٹم ہے اس کے اوپر جس طرح سے اگر تعینات کر دی جائے، جس طرح سے رشیا کے اندر یا امریکہ کے اندر ہے کہ وہ آٹومیٹک سسٹم ہے، اور اگر وہ یہ محسوس کریں کہ جی اگر رشیا محسوس کرے، رشیا کے جو آٹومیٹک سسٹمز ہیں وہ محسوس کریں کہ امریکہ کی طرف سے یا کسی اور طرف سے نیوکلیئر تھریٹ ہے اور میزائلز جو ہے وہ رشیا کی طرف آ رہے ہیں، تو اس کے سسٹمز آٹومیٹیکلی چل پڑیں گے۔ یعنی آپ کو بٹن دبانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، مینولی آپ کو کوئی اس کی اجازت دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اس کے مقابلے میں وہ ٹریگر ہو جائے گا خود بخود معاملہ۔ تو اگر کمپیوٹر سے غلطی ہو جائے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے غلطی ہو جائے، بائی مسٹیک اگر وہ چلا دے، تو پھر دنیا کا کیا حشر ہوگا آپ کے سامنے ہے۔ دنیا چھوٹے پیمانے کے اوپر بھی نیوکلیئر وار برداشت نہیں کر پائے گی۔ پاکستان اور انڈیا کی اگر خدا نخواستہ نیوکلیئر جنگ ہو جائے تو اس کے نتیجے میں نیوکلیئر ونٹر، اور پھر اس کے بعد بہت بڑی پیمانے پہ جو ہے وہ قحط سالی، اور الٹیمیٹلی ہیومن جو ہے ریس ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو یعنی کہ بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ ایکسپلائٹیو گلوبلائزیشن، ٹھیک ہے، اینڈ اسپریچول ایمٹینس ماسٹ ایز پروگرس۔ پوری دنیا کے اندر عالمی طور کے اوپر جو ادارے ہیں، آئی ایم ایف ہے، ورلڈ بینک ہے، یونائٹڈ نیشنز ہے، اس طرح کے جتنے بھی یہ عالمی لیول کے ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، کارپوریشنز ہیں، ان سب نے پوری دنیا کی معیشت پہ قبضہ کر رکھا ہے، اور یہ ممالک کو اپنے اشاروں کے اوپر نچوا رہے ہیں یہ ادارے۔ ٹھیک ہے، اور پریشر بلڈ کر کے ان کو اپنے مقاصد کے لیے ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اصول بنائیں، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے ممالک کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ چین جیسے جو مضبوط ممالک ہیں ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا، یا بہت تھوڑا ہوتا ہے، یا نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، لیکن جو چھوٹے ملک ہیں، جو تھرڈ ورلڈ ہے، وہ برے طریقے سے ان پالیسیوں سے متاثر ہوتا ہے، اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کی جو زندگیاں ہیں وہ اس کی وجہ سے اثر انداز ہو رہی ہیں۔ اسی طرح اسپریچول ایمٹینس ماسٹ ایز پروگرس، یعنی مادی طور پہ تو ترقی ہو رہی ہے، عمارتیں بن رہی ہیں، سائنٹیفک پروگرس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، گیجٹس آ رہے ہیں، ہمیں مختلف چیزیں مل رہی ہیں، لیکن اخلاقی اور روحانی طور کے اوپر انسان گراوٹ کا شکار ہو رہا ہے۔ انسان میں لالچ بڑھتا جا رہا ہے، ہوس بڑھتی جا رہی ہے، رشتے ناتوں کی جو اہمیت ہے ختم ہوتی جا رہی ہے، ان لوگ انڈیویجولزم کی طرف زیادہ جا رہے ہیں، کلیکٹیوزم جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنی ذات کی حد تک سوچنا اور اپنے لیے بس یہ جو خود غرضی والی جو سوچ ہے، سیلفشنس والی، یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے۔ Theometocracy does not evade these issues, it confronts them with the moral clarity of revelation and the rational planning of a civilization state. نظام اہلیت جو ہے وہ ان مسائل سے بھاگتا نہیں ہے، ان کو نظر انداز نہیں کرتا، بلکہ نظام اہلیت کے پاس وحی کی مورل کلیئرٹی ہے،
ٹھیک ہے، یعنی وہی کی وجہ سے اخلاقی سمت جو ہے اس کی بالکل واضح ہے، اور جو ایک ایسی ریاست جو کہ نظریاتی ریاست ہو، جو کہ اسلامی تہذیب کا بہترین ایک نمونہ ہو، یہ نظام اہلیت کا خواب ہے کہ وہ اس طرح کی ریاست اس نظام کے ذریعے سے وجود میں لائی جائے۔ اس کی جو ریشنل پلاننگ ہے، اس کی جو منطقی منصوبہ بندی ہے اور ترکیب ہے، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے سے ان جدید مسائل کا جو حل ہے وہ انشاءاللہ تلاش کیا جائے گا۔ دس چیپٹر ڈیمانسٹریٹس ہاؤ تھیومٹوکریسی ایمبوڈیز پروفیٹک فیوچرزم، not frozen in tradition, nor blindly worshipping innovation, but navigating the modern world with Sharia compliant modernity rooted in justice, dignity and long term vision۔ اس چیپٹر کے اندر نظام اہلیت جو ہے اس کے بارے میں یہ بتایا جائے گا کہ کس طریقے کے ساتھ وہ جدید مسائل کا حل تلاش کرے گی، ٹھیک ہے، ایک نبوی جو فیوچرزم ہے، ٹھیک ہے، یعنی مستقبل کی جو کا جو سانچہ ہے وہ نبوی طریقے سے یا نبوت کی روشنی میں یا قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و سیرت کی روشنی میں کس طرح سے ڈھالا جائے، ٹھیک ہے، جو کہ روایت کے اندر جو ہے جمود کا شکار نہیں ہوا اور نہ ہی بدعت اور نئی جو ایجادات ہیں یا نئی جو ہیپننگز ہو رہی ہیں اس کی اندھا دھند تقلید، نہ ہی وہ اس کی پاسداری کر رہا ہے، بلکہ جدید دنیا کو شریعت کی روشنی میں کس طرح سے وہ دیکھتا ہے، اور اسلام کی نظر میں ماڈرنٹی کس شکل میں ہوگی، اس کے بارے میں بات ہوگی کہ جس ماڈرنٹی کے اندر عدل ہوگا، وقار ہوگا اور دور اندیشی ہوگی۔ انوائرمنٹل اسٹیورڈشپ، ورشپ تھرو پرزرویشن، ٹھیک ہے، اسٹیورڈشپ کا ایگزیکٹ میننگ سپروائزنگ اور ٹیکنگ کیئر آف سم تھنگ، ٹھیک ہے۔ انوائرمنٹل اسٹیورڈشپ کا مطلب ہے ماحول کی حفاظت، یعنی کہ ماحولیاتی جو نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا قدرتی فطرتی نظام ہے، اس کی حفاظت آپ یوں کہہ لیں۔ ورشپ تھرو پریزرویشن، Islamic foundations of eco-ethics and do not cause corruption upon the earth after its reformation۔ دنیا کے اندر فساد نہ مچاؤ، سورہ الاعراف کے اندر یہ آیت کا مفہوم ہے۔ Theomotocracy treats environmental protection as an act of worship and obedience to divine law۔ نظام اہلیہ جو ہے وہ ماحول کی حفاظت کو عبادت سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرنا اس کو سمجھتا ہے۔ The earth is a trust amana and its preservation reflects a nation's alignment with divine will۔ یہ جو زمین ہے یہ امانت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، اور اس کی حفاظت اور اس کے ماحول کی حفاظت یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے ایک حکم ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اس پہ ریسرچ کیجئے گا، دین اسلام میں محض دل کو خوش کرنے کے لیے جنگلی جانوروں کا شکار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ آپ شکار صرف اور صرف خوراک کے لیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، خاص طور پہ جو حلال جانور ہیں ان کا شکار صرف اور صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ انسان کو اگر بھوک لگی ہو تب وہ شکار کرے، لیکن
اگر اس کو بھوک نہیں لگی ہوئی تو محض اپنی خوشی کے لیے وہ شکار نہ کرے، اس سے جو وائلڈ لائف ہے اس کا جو ریسورس ہے وہ ویسٹ ہو جائے گا، ویسٹیج اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ سسٹینیبل انرجی ایز اے ڈیوائن ڈیوٹی، ہارمفل پریکٹسز سچ ایز ڈیفارسٹریشن، فاسل فیول اوور ڈپینڈنس اینڈ پولوشن آر ریسٹرکٹیڈ بائی لاء۔ قانونی طور کے اوپر ایسے اقدامات جیسے درختوں کا کاٹنا ہے، جنگلوں کا کاٹنا ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے کے ساتھ ایسے فیولز جلانا جس طرح کوئلہ ہے، تیل ہے، اس طرح کے ایندھن جلانا کہ جس سے ماحول جو ہے وہ خرابی کا، اس میں خرابی پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہر قسم کی آلودگی یہ قانونی طور پہ اسلام کی نظر میں ناجائز ہے، حرام ہے۔ The transition to solar, wind, hydro, and other clean energy is incentivized not only for utility but for spiritual accountability. ٹھیک ہے، ایسی جو انرجی ہے اس کی طرف آنا، جیسے سولر ہے، ہوا کے ذریعے سے بجلی بنانا ہے، ہائیڈرو الیکٹرک پروسیس ہے، پانی کے ذریعے ڈیمز کے ذریعے سے بجلی کا پیدا کرنا، اسی طرح انرجی کے جو دوسرے جو کلین سورسز ہیں، ٹھیک ہے، ان کی طرف آنے کی ضرورت ہے، اور یہ صرف یوٹیلیٹی کے لیے نہیں ہے، استعمال کرنے نہیں ہے، بلکہ اخلاقی اور روحانی طور کے اوپر جو ہے یہ احتساب کے برابر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو جواب دیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں قدرتی وسائل دیے ہیں، اس زمین کو ہمیں عطا کیا ہے کہ زمین کے اوپر ہم اللہ تعالیٰ کے نظام کو قائم کر سکیں، عدل و انصاف کے نظام کو قائم کر سکیں، ظلم کو مٹا سکیں، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ ہم ماحولیاتی آلودگی کو مٹا سکیں، ایسے اداروں کو، ایسے نظاموں کو مٹا سکیں جو ماحول کو اپنے مفادات کی خاطر خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انسانوں کی زندگیاں اس سے اجیرن ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ دنیا کے زمین کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ماحول کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کو بھی ہٹانا یہ اسلام کے مقاصد میں سے اولین مقصد ہے۔ Innovation as an ethical obligation. R&D in eco-tech is considered a national priority. ٹھیک ہے، ایکو ٹیک جو آپ کی جو ماحولیاتی فروغ کے لیے، ماحول کو محفوظ کرنے کے لیے جو ٹیکنالوجی ہے، اس کے اندر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کرنا، R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کرنا، یہ قومی جو ہے وہ ترجیحات میں سے اولین ترجیحات میں سے ہے۔ ایکو اسٹارٹ اپس اینڈ سسٹینیبل ٹیکنالوجیز ریسیو گرانٹس اینڈ ٹیکس انسینٹیوز ایز پارٹ آف دا اسلامک ایتھک آف لانگ ٹرم ویلفیئر، ٹھیک ہے، جو لوگ ایسے انڈسٹریز لگانا چاہتے ہیں، ایسی ٹیکنالوجیز کو شروع کرنا چاہتے ہیں جو کہ ماحول کی حفاظت کے لیے ہو، تو ان کو اسپیشل گرانٹس دیے جائیں، ان کو ان کا ٹیکس جو ہے وہ معاف کیا جائے یا کم کیا جائے، یہ جو ہے لانگ ٹرم جو ویلفیئر ہے اس کے اندر شامل ہے۔ انوائرمنٹل دعویٰ اینڈ ایجوکیشن، ماسکس یعنی مسجد بہتر لفظ ہے، مسجد، schools and media will promote environmental care as عبادہ، یعنی مساجد کے اندر، اسکول کے اندر، میڈیا کے اندر اس بات کو ترغیب دی جائے گی، اس بات کی دعوت دی جائے گی کہ ماحول کا جو خیال کرنا ہے وہ عبادت ہے، ٹھیک ہے، پلانٹنگ ٹریز، کنزرونگ واٹر اینڈ ریسائکلنگ آر سین ایز سائلنٹ ایکٹس آف ورشپ الائننگ دا سول ود ڈیوائن کمانڈ۔ درختوں کو لگانا، اسی طرح پانی کو بچانا اور ریسائکلنگ جو ہے یہ خاموش عبادت کے اعمال ہیں، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی ہے جو ان اعمال کے ذریعے سے کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کی نیت یہ ہوگی کہ میں ماحول کو اچھا بناؤں تاکہ یہاں پہ انسان اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت زندگی بسر کر سکے، صحت مند معاشرہ قائم ہو،
مسلمانوں کو بھی نفع پہنچے، غیر مسلموں کو بھی نفع پہنچے۔ جب آپ اس نیت کے ساتھ درخت لگائیں گے، اس نیت سے پانی بچائیں گے، اس نیت سے ریسائکلنگ کریں گے اور اس نیت سے ماحول کی حفاظت کریں گے، تو یہ عبادت کے درجے میں آ جائے گی چیز۔ Ethical foreign trade, reviving prophetic commerce, unity through ethical trade. Theocracy prioritizes trade with an Islamic economic bloc, enhancing mutual development and economic independence from neo-colonial markets۔ یہ جو عالمی طور پہ ورلڈ بینک، آئی ایم ایف اور یہ جو یہاں پہ جو ایک ملٹی نیشنل کمپنیز کا جو شکنجہ ہے، جس کے تحت پوری دنیا اور خاص طور پہ جو تیسری دنیا ہے وہ جکڑی ہوئی ہے، اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ایک واحد طریقہ یہ بھی ہے، اور نظام اہلیت اس کو ترجیح دیتی ہے کہ ہم تمام مسلمان ممالک کے ساتھ معاشی تعلقات کو قائم کریں اور ایک ایسا اسلامک اکنامک بلاک بنائیں کہ تمام مسلمان ممالک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کریں اور تجارتی تعلقات قائم کریں۔ Prophetic example of fair trade. The Prophet sallallahu alaihi wasallam was a merchant who valued honesty and fairness in all dealings۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے تاجر تھے جو کہ امانت داری اور عدل تمام معاملات کے اندر اس کو ترجیح دیتے تھے۔ This model revives his legacy not through slogans but by institutionalizing transparent pricing۔ ٹھیک ہے، اس ماڈل کے تحت صرف نعروں کے ذریعے نہیں بلکہ ایک پورا کا پورا نظام قائم کیا جائے گا کہ جس کے ذریعے سے ٹرانسپیرنٹ پرائسنگ، ٹھیک ہے، قیمتوں کا اتار اور چڑھاؤ یہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا، شفاف ہوگا، سب کو نظر آنے والا ہوگا۔ نان ایکسپلائٹیو کانٹریکٹس، ایسے معاہدے کیے جائیں گے جس میں کسی بھی پارٹی کا، نہ ہمارا نہ دوسروں کا نقصان ہو۔ لیبر پروٹیکشنز، مزدوروں کی جو ہے ان کے تحفظات اور ان کے جو حقوق ہیں وہ ان کو دیے جائیں گے، جو ان کے رائٹس بنتے ہیں۔ ان کی مزدوری جو ہے وہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے ان کو دی جائے، ٹھیک ہے، مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو دی جائے، اور اسی طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کے اوپر اتنا بوجھ ڈالا جائے جتنا وہ برداشت کر سکیں، ان کو اتنے وقت کی ڈیوٹی دی جائے جتنی طے شدہ ہے پہلے سے معاہدے کے اندر، اوور ٹائم نہیں۔ انٹرسٹ فری ٹریڈ فیسیلیٹیشن، سود کے بغیر تجارت جو ہے وہ اس کا معاملہ ہو۔ ٹریڈ ایز سویلائزیشنل ڈپلومیسی، ٹریڈ بیکمز اے مینز آف ایتھیکل آؤٹ ریچ، ڈگنیفائڈ کوآپریشن وداؤٹ کلچرل سرینڈر۔ تجارت جو ہے وہ ایک ایسی ڈپلومیسی بن جائے جس کے ذریعے سے ہم عزت دار طریقے کے ساتھ ایک دوسرے سے کوآپریشن کر رہے ہیں، وقار کے ساتھ ایک دوسرے سے کوآپریٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے تعاون کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی جو تہذیب ہے وہ دوسروں کے سامنے ہم اس کو سرنڈر نہیں کر رہے، اپنے کلچر کو نہیں چھوڑ رہے، بلکہ ہم عزت دار طریقے کے ساتھ ایک دوسرے سے معاہدات کر رہے ہیں اور تجارت کر رہے ہیں۔ Favorable terms will also support developing nations, freeing them from the chains of predatory lending and aid dependency۔ جو ایسی قومیں ہیں جو ڈیولپنگ نیشنز ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر جس طرح ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف قرضے دیتا ہے سود کی شرط کے اوپر اور پھر ساری زندگی ان کو غلام بنا کے رکھتا ہے، تو اس چیز سے ہم ان کو آزاد کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی ان کو جو سپورٹ ہوگی جو دی جائے گی اس میں سود والا معاملہ انشاءاللہ نہیں ہوگا اسلامی روایات کے مطابق۔ اسٹریٹجک alliances with ethical partners، while theocracy prioritizes the ummah, it remains open to alliances with nations upholding fair labor، environmental regulations، cultural respect۔ ایتھیکل یوز آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، انٹیلیجنس ود ایمان، ٹھیک ہے، اے آئی کا جو استعمال ہے اس کو اخلاقیات کے دائرے میں رکھنا۔ فاؤنڈیشنل پرنسپلز، امانہ اینڈ مسئلہ۔ اے آئی از ناٹ نیوٹرل، اٹ ریفلیکٹس دا ویلیوز آف اٹس کریٹرز۔ ان تھیومیٹوکریسی، اے آئی مسٹ الائن ود
اے آئی جو ہے وہ نیوٹرل نہیں ہے، بلکہ اس کے جو تخلیق، اس کے جو بنانے والے ہوتے ہیں، ان کی ویلیوز اے آئی کے اندر ریفلیکٹ کرتی ہیں۔ لہٰذا نظام اہلیت کے اندر اے آئی جو ہے must align with ایمانہ، ٹیکنالوجی must serve not enslave۔ ٹیکنالوجی اس لیے بنائی جاتی ہے کہ وہ ہماری خدمت کر سکے، نہ کہ ہمیں غلام بنا سکے۔ پبلک گڈ، اٹس پرائمری فنکشن از ہیومن اپلفٹمنٹ۔ اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ انسانوں کو ترقی دینا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ مائک ہے، کمپیوٹر ہے، انٹرنیٹ ہے، میری آواز، میرا پیغام آپ سب لوگوں تک پہنچ رہا ہے، اور آپ دنیا میں مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے میری آواز انہینس ہو رہی ہے، میری جو صلاحیت ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور اس سے سب کو نفع پہنچ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے ٹیکنالوجی کا فائدہ، ٹھیک ہے۔ لیکن اب اگر میں 24 گھنٹے موبائل کے آگے بیٹھا رہوں، اپنی نمازیں بھی نہ پڑھوں، دنیا کے باقی کام بھی نہ کروں، فیملی کو ٹائم بھی نہ دوں، ورزش بھی نہ کروں، اور باقی کام بھی، اور ہر وقت کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا رہوں یا موبائل کے سامنے بیٹھا رہوں، اس کا مطلب ہے کہ میں نے ٹیکنالوجی کو اپنا آقا بنا لیا، بجائے اس کے کہ میں ٹیکنالوجی کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا، یہی ٹیکنالوجی میرا نقصان کرنے کے اوپر تو لائے گی، کیونکہ میں اس کا غلام بن جاؤں گا، نہ کہ یہ میری خدمت گار ہوگی۔ تو دونوں ٹھیک ہے، تو اس پرسپیکٹو کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسٹرکٹ باؤنڈریز ان ڈیفense applications, lethal autonomous weapons and AI control nuclear systems are strictly forbidden۔ یعنی اے آئی جو ہے اس کو ایسے ہتھیاروں کے اوپر جو خطرناک ہتھیار ہیں، جس طرح نیوکلیئر ویپنز ہیں، نیوکلیئر سسٹمز ہیں، یا میزائل سسٹمز ہیں، ان کے اوپر ہرگز تعینات نہ کیا جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اگر اے آئی کی کیلکولیشن خراب ہو اور غلطی سے وہ کوئی ایسا میزائل یا ایسا نیوکلیئر وار ٹریگر کر دے جس سے دنیا تباہ ہو جائے، تو اس چیز سے سخت پرہیز، یہ قانونی طور پہ ناجائز ہے۔ Limiting AI in warfare is not weakness, it is moral leadership by design۔ Regulation and oversight: AI will be regulated through Sharia compliant ethics boards and interdisciplinary review councils۔ یعنی ایسی کونسلز بنائی جائیں، ایسے ریویو بورڈز ہوں جو کہ شریعت کے دائرے میں یہ طے کریں کہ اے آئی کا جو یوز ہے وہ یہاں پہ کس حد تک اس کا استعمال ہو سکتا ہے۔ ڈیٹا پرائیویسی، ہیومن اوورسائٹ اینڈ الگورتھمک ٹرانسپیرنسی آر لیگلی انفورسڈ۔ ڈیٹا کی پرائیویسی ہو، لوگوں کے پرسنل کانٹیکٹس، پرسنل انفارمیشن، ٹھیک ہے، وہ اے آئی کے ذریعے اس کی جاسوسی نہ کی جائے، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پروموٹنگ بینیفیشل اے آئی سپورٹڈ سیکٹرز، ہیلتھ کیئر میڈیکل سائنس میں اے آئی کا استعمال کیا جائے، فار ڈائگنوسٹکس اینڈ ٹریٹمنٹ پلاننگ۔ ایجوکیشن کے اندر اے آئی کا استعمال کیا جائے۔ اڈیپٹیو ایکویٹیبل لرننگ ٹولز، ایسے ٹولز بنائے جائیں اے آئی کے ذریعے جو کہ لرننگ میں آپ کو ہیلپ کرے، ٹھیک ہے۔ مثلاً چیٹ جی پی ٹی جو ہے وہ بہت اچھا ریسرچ ٹول بن سکتا ہے اگر آپ کو اس کا صحیح استعمال آتا ہو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کو صحیح پرومپٹس ڈالیں تو اس کی، کیونکہ اس نے دنیا جہاں کے ملینز آف ڈاکیومنٹس جو ہیں اس کے اوپر اس کی ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے، تو آپ بڑے اچھے طریقے سے کسی بھی موضوع کے اوپر اچھی کوالٹی کی انفارمیشن وہ اس سے حاصل کر سکتے ہیں، اگر آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ ایگریکلچر، فوڈ سیکیورٹی اینڈ واٹر کنزرویشن، ٹھیک ہے، ایگریکلچر کے اندر اے آئی کا استعمال ہو، ٹھیک ہے، پانی کو کس طرح سے محفوظ کرنا ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ کرائسس رسپانس، نیچرل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اینڈ پبلک سیفٹی کے لیے، نیچرل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے اے آئی کا استعمال ہو۔ اب یہ جو اے آئی کے جو ماہرین ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ ان شعبوں کے اندر اے آئی کا کس طرح سے استعمال ہوگا، مگر مستقبل میں دنیا اسی طرف آ رہی ہے، روبوٹس اور اے آئی دونوں جو ہیں وہ بہت ساری چیزوں کو ٹیک اوور کریں گے، لیکن جو نظام اہلیت ہے وہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اے آئی کو آپ انسانوں کی خدمت کے لیے استعمال کیا جائے، نہ کہ انسانوں کو غلام بنانے کے لیے
استعمال کیا جائے. Theometocracy will advocate for an international ethical AI accord defining universal limits rooted in human dignity, justice, moral accountability. عالمی سطح کے اوپر ایک ادارہ جو ہے وہ نظام اہلیت قائم کرے گا کہ جو کچھ قوانین بنائے گا عالمی سطح کے کہ جس میں اے آئی کا ایک اخلاقی جو استعمال ہے وہ کیا جائے. انٹیگریشن وتھ تھیوموڈوکریسیز کور ویژن environmental stewardship reflects Islamic guidance on balance and theocracy's commitment to long-term welfare. Green policy is treated not as a Western trend but as revelation and action. Fair trade ethics. Trade is seen as economic dawa, upholding do not withhold from the people the things that are their due. یعنی جو تجارت ہے جب اسلامی روایات کے مطابق کی جائے گی تو وہ بھی دعوت کا ایک جز بن جائے گا، کیونکہ جب آپ غیر مسلمانوں کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ عدل کے ساتھ آپ پیش آئیں گے اور جب آپ تجارت میں فیئر چلیں گے تو لوگوں کے اندر یہ امپریشن آئے گا کہ اسلام تو واقعی اچھی تعلیمات دیتا ہے، یہ تو ایمانداری اور سچائی کی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے، تبھی تو مسلمان اچھے طریقے سے تجارت کر رہے ہیں، تو آپ کی تجارت کو اس سے متاثر ہو کر لوگ مسلمان ہونا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. Theocracy resists exploitative global capitalism by reintroducing justice to commerce in line with prophetic values. جو عالمی سطح کے اوپر اس وقت کیپٹلزم چل رہا ہے، سود کے اوپر مبنی جو تجارت کا نظام چل رہا ہے، اس کو نظام اہلیت جو ہے اس کو بالکل ریجیکٹ کرتا ہے، ریزسٹ کرتا ہے، اور اسلام کا اپنا ایک تجارتی نظام ہے جو نبوی طریقے کے اوپر مبنی ہے، جس کے اندر ایکسپلائٹیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ انٹروڈیوس کراتا ہے. اے آئی ود ان اسلامک باؤنڈریز unlike secular techno utopias theocracy does not allow machines to replace moral reasoning. اخلاقی جو وہاں پہ فیصلے ہوں گے، جہاں پہ اخلاقیات کا بہت بڑا عنصر ہوگا، جس طرح ملٹری کے اندر ہے یا باقی شعبوں کے اندر ہے، تو وہاں پہ اے آئی کو جو ہے اجازت نہیں ہوگی کہ وہاں پہ اے آئی کو تعینات کر دیا جائے. اے آئی سروز دا پیپل نیور دا ادر وے اراؤنڈ. تو وہی بات جو پہلے ہو چکی ہے. رسپونڈنگ ٹو کنٹمپریری کرٹیسزمس رینیویبل انرجی ٹرانزیشن میں ہرٹ دا اکانومی. یعنی یہ جو آپ گرین انرجی کی بات کرتے ہیں، ایسی انرجی جو ماحول سے کو حفاظت کرے، اس سے معیشت کو نقصان پہنچے گا. یہ تنقید کی جا سکتی ہے. اس کا جواب یہ ہے: اے گریجول انسینٹو بیسڈ اپروچ انشور اسموتھ چینج اینڈ ٹیکنالوجیکل انوویشن. یعنی کہ ایک دم ظاہری سی بات ہے ہم موجودہ جو فیولز ہیں ان کو نہیں چھوڑ سکتے، لیکن آہستہ آہستہ ہم ٹرانزیشن ضرور کر سکتے ہیں، اور انسینٹیوز دے کے، فائدے دے کے ایسی انڈسٹریز کو جو رینیویبل انرجی کی طرف آنے والی ہوں، سولر انرجی کی طرف یا ہائیڈرو جو الیکٹرک انرجی ہے اس طرف، یا ونڈ الیکٹرک انرجی ہے اس طرف آنے کی طرف، جو ٹیکنالوجیز بھی ایسی فیولز کو یا ایسی ٹیکنالوجیز کو استعمال کریں جس سے ماحول کی حفاظت ہو، ان کو ان کے ٹیکسیشن کم کر کے اور ان کو مالی معاونت کر کے، فائدہ پہنچا کے، ہر قسم کا تعاون کر کے ان کے ساتھ آہستہ آہستہ ہم ریپلیس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح چین کے اندر ایسے شہر موجود ہیں جو کمپلیٹلی الیکٹرک کارز جہاں پہ چل رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. مسلم فوکس ٹریڈ لمٹس اپرچونٹیز. اچھا جی، یہ اگر ہم صرف مسلمان ممالک کے ساتھ تجارت کریں گے تو اس سے تجارت کی جو اپرچونٹیز ہیں وہ محدود ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، یہ تنقید آ سکتی ہے. اس کا جواب ہے: تھیومیٹوکریسی سپورٹس فیئر ٹریڈ ود آل پریورٹائزنگ ایتھکس اوور آئیڈیالوجی الون. نظام اہلیت جو ہے وہ فیئر ٹریڈ کی بات کرتا ہے، یعنی ہم سب کے ساتھ تجارت کریں گے فیئر طریقے کے ساتھ، مگر اگر کوئی فیئر طریقے سے نہیں چلتا تو پھر اس کے ساتھ ہم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. لمیٹنگ اے آئی ان ڈیفینس ریڈیوسز کمپٹیٹیونیس. یعنی اے آئی کو ڈیفینس کے اندر محدود کر دینا، اس سے ہم دوسرے جو اقوام ہیں جو اے آئی کا بے تحاشا استعمال کر رہی ہیں ان کے ساتھ ہم
مقابلہ نہیں کر پائیں گے. تو اس کا جواب یہ ہے مورل اوور سائٹ از اے اسٹریٹجک ایڈوانٹیج ناٹ اے لمیٹیشن. ٹیک وداؤٹ ایتھکس از روئن. یعنی کہ اخلاقی طور کے اوپر اگر ہم چیزوں کو دیکھیں گے تو وہ ہمارا اسٹریٹجک ایڈوانٹیج ہوگا. مثلا اگر اے آئی کا ہم غیر ذمہ دارانہ استعمال نہیں کرتے تو غلطی سے جنگ نہیں چھڑ سکتی، کیونکہ اوپر انسان بیٹھے ہوں گے نا، وہ پھر اخلاقی اعتبار سے فیصلے کریں گے. تو اے آئی جو ہے وہ ظاہری بات ہے انسان کی بنائی ہوئی ایک مشین ہے، ایک کوڈ ہے. اس کی اگر کیلکولیشن میں کوئی غلطی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، یا وہ کوئی چیز اوور لک کر جاتی ہے، یا اس کو کسی ایسے جگہ پہ تعینات کر دیں جو کہ بہت ہی جہاں پہ اہم کنسیڈریشنز ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ وہ تباہی مچا دے تو اس کا تو پھر بہت زیادہ نقصان ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس سے ہمیں بچنا ضروری ہے. اچھا جی، کنکلوژن. مورل گورننس ان دی ایج آف کمپلیکسٹی. تھیومیٹاکسسی شوز دیٹ ماڈرنٹی نیڈ ناٹ مین مورل کمپرومائز. نظام اہلیت یہ دکھاتی ہے، واضح کرتی ہے کہ جدت پسندی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اخلاقی طور پہ گر جائے. بائی انٹیگریٹنگ پروفیٹک گائیڈنس انٹو انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی. نبوی تعلیمات کی روشنی میں جب ہم ماحولیاتی جو ماحول ہے، قدرتی اور فطرتی ماحول ہے، اس کی حفاظت کے اقدامات کریں گے. گلوبل ٹریڈ، عالمی طور پہ تجارتی جو فیصلے ہیں وہ اگر نبوی طریقے کے مطابق ہوں گے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اے آئی اور دوسری جو ٹیکنالوجیز ہیں اگر ان کو ہم انسان کی پروگرس اور خدمت کے لیے استعمال کریں گے، نہ کہ ان کو غلام بنانے کے لیے، تو پھر اٹ آفرز اے روڈ میپ فار گورننس دیٹ از بوتھ ویژنری اینڈ روٹیڈ، بوتھ فیوچرسٹک اینڈ سیگریٹ. تو یہ ایک ایسا نقشہ کھینچتی ہے ایک ایسے نظام کا، ایک ایسے نظام حکومت کا اور نظام زندگی کا جو کہ ویژنری بھی ہے اور جو فیوچرسٹک بھی ہے. ٹھیک ہے، جو فیوچرسٹک بھی ہے مگر ساتھ ساتھ مقدس بھی ہے. دس از ناٹ اباؤٹ ریزسٹنگ ماڈرن ٹولس، اٹس اباؤٹ ریکلیمنگ دیئر پرپز. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جدید ٹولز سے ناراض ہیں یا نہیں اختیار کرنا چاہتے، بلکہ ان کا جو مقصد ہے اس کو صحیح سمت میں ڈالنے کی ضرورت ہے. ٹیکنالوجی کا جو استعمال ہے وہ درست استعمال ہونا ضروری ہے. In a world where everything is accelerating without direction, theometocracy offers ethical velocity, movement with meaning. ایک ایسی دنیا جہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ بغیر کسی سمت کے، بغیر کسی وجہ کے، بڑی تیزی کے ساتھ ہر چیز جو ہے وہ چل رہی ہے. یعنی ٹیکنالوجی پروڈیوس تو ہو رہی ہے مگر اس کا مقصد ہی انسان کو سمجھ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، ایک ایسی دنیا کے اندر نظام اہلیت ڈائریکشن دیتی ہے کہ ٹیکنالوجی جو ہے اس کا صحیح استعمال صحیح رخ کے اوپر کرنا ضروری ہے. پروفیٹک فیوچرزم از ناٹ نوسٹیلجیا فار دا پاسٹ بٹ کلیئرٹی فار دا فیوچر. پروفیٹک فیوچرزم جو ہے وہ ماضی کو کی کاپی پیسٹ نہیں ہے، ماضی کو دہرانے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ مستقبل کو ایک صحیح سمت دینا ہے.